اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلى آلك وصحابك یا خاتم النبیین۔ جب حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ سے ہجرت کر کے ملک شام کے علاقہ داریہ میں سکونت اختیار فرمائی تو ایک رات خواب میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، اے بلال، یہ کیسی بے وفائی ہے؟ کیا ابھی وہ وقت نہ آیا کہ تم میری زیارت کے لیے مدینہ آؤ؟ عاشق بے مثال حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غم زدہ خوف زدہ حالت میں بیدار ہوئے، سواری پر سوار ہوئے اور مدینہ منورہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ جب مدینہ طیبہ کی نورانی اور پرکیف فضا میں داخل ہوئے تو بے تابانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار انور پر حاضر ہوئے۔ آنکھوں سے آنسوؤں کا تار بند گیا اور چہرہ مبارک مزار پاک کی مبارک خاک پر مس کرنے لگے۔ گلشن رسالت کے دیوانوں، مہکتے پھول حضرات حسنین کرمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی وہاں تشریف آوری ہوئی تو حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں شہزادوں کو گلے لگا لیا اور پیار کرنے لگے۔ شہزادوں نے فرمائش کی، اے بلال، ہم آپ کی وہی اذان سننے کے خواہش مند ہیں جو صبح کے وقت نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں دیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف کی چھت پر اس حصے میں تشریف لے گئے جہاں پر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظہری میں اذان دیا کرتے تھے۔ جب حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ اکبر سے اذان کا آغاز فرمایا تو مدینہ طیبہ میں لوگ بے تاب ہو گئے۔ جب اشہد اللہ الہ الا اللہ کے کلمات کہے تو لوگوں کی بے تابی اس قدر بڑھی کہ ہر طرف آہو بقا شروع ہو گئی، اور پھر جب اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے تو لوگ آپے سے بیگانہ ہو گئے، ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزار پر انوار سے باہر تشریف لے آئے ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظہری کے بعد اہل مدینہ میں کبھی اتنی زیادہ آہوزاری نہ ہوئی تھی جتنی اس دن دیکھنے میں آئی۔ دنیا کے سارے غم میرے دل سے نکال دو، غم اپنا جا نبی برائے بلال دو۔ پیارے بھائیو، یہ حقیقت ہے کہ جو عشق رسول میں روتا ہے وہی دنیا آخرت میں کامیاب ہوتا ہے۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ساری زندگی کو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت میں گزاری تو رب کریم نے آپ پر
دنیا و آخرت میں بلندی مقام مرتبہ عطا فرمایا۔ قیامت تک آنے والے لوگوں کے دلوں میں آپ رضی اللہ تعالیٰ کی محبت ڈال دی گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایسے ایسے فضائل و مراتب کو بیان کیا جن کو پڑھ یا سن کر آپ کی محبت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ آئیے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا و آخرت میں کیسا مقام حاصل ہے، اس کے متعلق دو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں۔ ہم غریبوں کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، بروز قیامت جنتی اونٹنی پر سوار ہو کر اذان کہیں گے، اور جہاں اشہد ان محمد رسول اللہ کے کلمات کو کہیں گے تو تمام انبیاء اور ان کے امتی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ رہے ہوں گے۔ انبیاء شہداء کے بعد سب سے پہلے سیدنا بلال حبشی کو جنتی حلہ پہنایا جائے گا۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی کیا شان ہے، آپ کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو محبت ہے، سبحان اللہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب ذکر خیر ہوتا ہے تو نگاہوں کے سامنے وہ منظر ہوتا ہے، وہ اذان یاد آ جاتی ہے جو اذان سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات ظہری میں دیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، رب کریم اس عاشق و صادق کا صدقہ ہمیں بھی عشق رسول نصیب فرمائے، ہمیں بھی اذان دینے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔